چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ایک بزرگ تھے تو ایک 8-9 سال کا بچہ تھا تو اس کو کہتے ہیں میرا مرید ہو جا، اور ایک 80 سال کا بابا تھا وہ کہتا ہے حضرت صاحب مجھے اپنا مرید کر لے، وہ اپنا مرید کر لے، اپنا مرید کر لے، تو اسے مرید نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ جو چھوٹا بچہ تھا اس کو فرما رہے تھے بیٹا تم میرا مرید ہو جا، بیٹا تم میرا مرید ہو جا۔ وہ مرید نہیں ہوتا تھا، اور جو مرید ہونے والا تھا اسے کہتے تھے میں تمہیں مرید نہیں کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا اے بابا جی عجیب بات ہے کہ آپ اس کو تو کہہ رہے ہیں کہ میرا مرید ہو جا، جو ہونا نہیں چاہتا، اور جو ہونا چاہتا ہے اس کو کہتے میں مرید نہیں کروں گا۔ کہتے یہ تمہاری عقلوں سے بالا تر بات ہے، یہ جو بابا ہے نا گناہ کر کر کے، جھگڑا فساد کر کر کے، اپنی ساری زندگی اس نے مختلف کیٹیگریز میں گزار کے اب یہ پانی بن چکا ہے، اب میں اس کو پانی سے لسی پہ لاؤں گا، لسی سے دہی پہ لاؤں، دودھ پہ لاؤں گا، دودھ سے جو ہے پھر اس کے اندر چھینٹا لگاؤں گا تو یہ دہی جمے گا، تو اتنی دیر میں یہ مر جائے گا۔ تو یہ جو بچہ ہے یہ ابھی جو ہے نا وہ دودھ ہے، اور میں نے اس میں جاگ لگانی ہے اور اس نے کامل ہو جانا ہے کہ جب اس بچے کے اندر جاگ لگے گی، یعنی
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس میں ٹاٹ پھینکوں گا، جاگ پھینکوں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، تو یہ اللہ کی توحید میں غرق ہو جائے گا، یہ اللہ کے عشق میں فنا ہو جائے گا۔ جب میں جاگ لگاؤں گا نفی اثبات کی، تو یہ جو ہے اللہ عز و جل کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے، نفی اثبات کی جاگ کی برکت سے یہ اللہ کا بزرگ زندہ بندہ بن جائے گا اور یہ نیکیوں پہ مشغول ہو جائے گا۔ وہ بندہ جب میں اس کو جاگ لگاؤں گا، پھر اس کو اس کے حد و حال پہ لے کے آؤں گا، اتنی دیر میں بابا جو ہے مر جائے گا۔ تو نفی اثبات دا پانی ملیا کہ لا الہ الا اللہ دا پانی جب دیا جگر کو، روح کو، تو روح کے اندر جو ہے پھول بوٹے پھیلنے شروع ہو گئے۔ نفی اثبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا۔ اب جب ہم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اب اس کی شاہیں اندر پھیل گئی ہیں، مشک اندر پھیل گئی ہے، خوشبو اندر پھیل گئی، روحانیت اندر پھیل گئی ہے۔ اب وہ جو روحانیت ہے ہمیں کہتی ہے کہ بھول گئی ہے، اب وہ کہتی کہ اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کے تذکرے بیان کرو، اللہ کی محبت بیان کرو، اللہ کی خوبصورتی بیان کرو، اللہ کے کلام بیان کرو۔ تو نفی اثبات کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلنتے آئی ہو۔ جب اندر علم ہوتا ہے تو وہ علم جو ہے وہ چھالے لگاتا ہے کہ مجھے باہر نکال، تے جیوے مرشد کامل باہو، میرا مرشد جو ہے وہ کامل جو ہے وہ زندہ رہے، تابندہ رہے، کہ اس نے جو ہے مجھے یہ روشنی دی، مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مزہ دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق بنا دیا۔ تو آگے پھر وہ کہتے ہیں آگے فرماتے ہیں اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں لکھ لکھ چشمے تے ہک کھولا ہک کجاں ایک نہ ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بجاں تے مرشد دا سونے مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ایک احسان اور ہوگا مرشدی
در عطا طیبہ کی الفت کیجئے، جوش پر ہے نعرے دوزخ مرشدی، اپنے بندوں کی شفاعت کیجئے، چوم کر مرشد کے نورانی قدم، خود پہ آثار راہ جنت کیجئے، ان کے در سے کیا نہیں ہم کو ملا، ان سے ہی اظہار حاجت کیجئے، مرشد دا دیدار و باہو، مرشد دا دیدار و باہو، منو لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ دیکھیں یہاں پہ صحیح سلطان بہو نے فرمایا، اے تن میرا جو چشمہ ہوئے، چشمے یعنی آنکھیں ہوں، اینک آنکھیں، تو میں اپنے مرشد کو دیکھتے دیکھتے رجوں نا، یعنی دیکھتا رہوں، بار بار دیکھتا رہوں، بار بار دیکھتا رہوں، بار بار دیکھتا رہوں، بار بار دیکھتا رہوں، ایک نہ ڈٹھیا مینوں صبر نہ آئے، یعنی ان کو دیکھے بغیر مجھے صبر نہیں آ رہا، اب میں کس کی طرف جاؤں؟ ایک نہ ڈٹھیا مینوں صبر نہ آئے تے میں ہور کدے ول بجا ہوں، تے میں کدے ول جاواں ہور، تے مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑا حجا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے مرشد کامل ہیں، ایسے مرشد بابرکت ہیں، ایسے کرما والے مرشد ہیں، ایسے فضیلت والے مرشد ہیں کہ ان کے دیکھنے کے لیے جو ہے لوگ قطار در قطار، قطار در قطار آتے تھے اور جھومتے تھے، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ 1,24,000 جو مریدین ہے، صحابہ اکرام ہے، وہ سرکار کی اداؤں پہ مرتے تھے، دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوک جو ہے لعاب دہن پھینکتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے اور اس کو ملتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کی لمس لیتے تھے، اس سے برکتیں لیتے تھے۔ جب وضو کا پانی بچتا تو سارے صحابہ جو ہے اس کو اپنے اوپر انڈیل لیتے، اپنے ساتھ مس کرتے، جس کو نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر لیتا۔ یہ دیوانگی دیکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ایک نہ ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آئے تے میں ہور کدے ول بجا ہوں، تے مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہو۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو دیکھ لیتے تھے کہ ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، ان کو سکون آ جاتا تھا اور ان کا حج ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب ہم لوگ اپنے مرشد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سکون آ جاتا ہے، ہمارا حج ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے مرشد کامل کو دیکھ لیا۔ تو اسی طرح جب صحابہ اکرام مرشد کامل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا رسول اللہ، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب وہ سرکار کا دیدار کرتے تو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہتے، عرض کرتے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا۔ دیکھے مرشد کامل کا حکم کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مرشد کامل حکم دے رہے ہیں کہ تم میرے بستر پر سو گے اور صبح امانتیں دے کے واپس آ جاؤ۔ تو جب اٹھو گے تو امانتیں دے کے تو پھر تم بھی ہجرت کر لینا۔ تو دیکھیں وہ اس شوق میں ساری رات بے خوف و خطر سوئے رہے کہ مرشد نے فرمایا ہے کہ امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا، تو مجھے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ میرے مرشد کامل نے فرما دیا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر سو، اور صبح جو ہے جب یہ لوگ بیدار ہوں گے تمہیں دیکھیں گے تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ میں نے تمہیں گارنٹی دی، مرشد نے گارنٹی دی تھی کہ جب امانتیں واپس کر لو گے تو پھر مدینے آ جانا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں عاشق زار، مرشد کے عاشق زار، اپنے مرشد کے فرما بردار، اپنے مرشد کے عاشق زار، اپنے مرشد کے عاشق صادق، جا رہے ہیں، ہجرت کا وقت ہے،
कभी आगे जाते कभी पीछे जाते, कभी आगे जाते कभी पीछे जाते, कभी दाएं कभी बाएं, तो कभी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे ले के उठ के दौड़ लगाते हैं, दौड़ते जाते हैं। तो देखें, कहा अबू बकर इस तरह क्यों करते हो, कभी आगे जाते हो कभी पीछे जाते हो। तो कहा या रसूलल्लाह, जब मुझे खतरा होता है कि मेरे मुर्शिद से पीछे ना हमला हो जाए तो मैं आपके पीछे चलने लग जाता हूँ। जब मुझे ये खदशा होता है कि मेरे मुर्शिद के आगे कोई हमला ना कर दे तो मैं आगे दौड़ने लग जाता हूँ। या रसूलल्लाह, जब मुझे दाएँ से बाएँ से खतरा लाहक होता है तो मैं दौड़ता हूँ और आपके हिफाजत के लिए इधर उधर जाता हूँ कि मुर्शिद दादीदार वे बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ, एक ना डिठिया मैनू सबर ना आए तो मैं होर किदे वल बज्जा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार मदीना उनके मुर्शिद पाक ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, रोज़ रोज़ ना मेरी मुलाकात के ना लिए ना आया करो, नागा डाल के आया करो, मोहब्बत बढ़ेगी। तो आप भाग गए, अपने मुर्शिद कामिल की बात सुनी और भाग गए। और चंद ही आप भागे और जाके मस्जिद नबवी के सतून के पीछे से होके वापस आ गए। थोड़ी देर खड़े रहे मस्जिद नबवी के सतून के पीछे और भाग के वापस आ गए। अबू हुरैरा, मैंने तो तुम्हें कहा था कि जाओ और नागा डाल के आया करो। यार रसूलल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा वफ़ा डाल गया, मैं तो बड़ी देर के बाद आया हूँ आपके पास। या रसूल अल्लाह, क्या करें कि आपको देखे बगैर हमारी दीद नहीं होती, हमारी ईद नहीं होती। या रसूल अल्लाह, हम आपको देख ले तो हमें खुशी नसीब होती है, आपको ना देखे तो हम मुज़तरिब हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ना निफ़ी बहर गम में मुगरकुम हुदियदी साहिलना शिकालना। तो देखें ये अक्कासी कैसी हज़रत सईदना सही सुल्तान बहू ने की कि मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। अब वो दीदार के लिए तो तड़पते थे, फजर की नमाज के लिए भागते थे कि मुर्शिद का दीदार होगा, सरकार मदीना का दीदार होगा, हम नमाज भी पढ़ लेंगे, भज नाल नमाज भी पढ़ लेंगे तो दीदार भी कर लेंगे। तो देखो, नमाज का पज होता था और उनका हज होता था। वो फिर सारे मदीना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता था ये मेरे आशिक हैं और मुझे देखने के लिए आए हैं, तो सरकार काबे से मुंह फेर लेते थे और साहबा की तरफ मुंह कर लेते थे। काबे की तरफ पीठ करके तो सरकार साहबा की तरफ जलवा करके अपना चेहरा अनवर करके तो अपने दीवानों को दीद करवाते थे। एक ना डिठिया मैनू सबर ना आए तो मैं होर किदे वल भज्जा हूँ। लू लू दे मुंड, अगर मेरे जिस्म के लू लू ये जहाँ से बाल होते हैं, मसाम होते हैं, इनके अंदर सारी आंखें बन जाए तो मैं क्या देखूँ, सिर्फ अपने मुर्शिद को देखूँ, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूँ। ये सहाबा की शान होती थी कि वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए बेकरार हो जाते थे। गलियों में घूमते थे, अगर नज़र नहीं आते तो पीछा करते थे, खुशबू को सूंघ के, खुशबू का सहारा लेके कि सरकार कहाँ होंगे। वो दीवाना वार परवाना वार जो है वो मुर्शिद के दीदार के लिए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए परवाना वार दीवाना वार जो है वो भागते थे। और जब उनको मिल जाते थे तो फिर अर्ज़ करते थे, कुर्रतु ऐनी बेका या रसूल अल्लाह, कुर्रतु ऐनी बेका या रसूल अल्लाह, आप मेरी आँखों की ठंडक है या रसूल अल्लाह। एक ना डिठिया मैनू सबर ना आए तो मैं होर किदे वल बज्जा हूँ, ते मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। इसी तरह जो दीवाने होते हैं वह मुर्शिद के दीवाने होते हैं। अब उन्होंने ये सारा अलूम जो कुछ होता है ये सरकार मदीना की बारगाह से जब औलिया अल्लाह को मिलता है, ट्रांसफ़र होता है, तो फिर वो लोग उनके भी दीवाने हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला किसी को अपना दोस्त बना लेता है तो फिर जो लोग होते हैं उसके दीवाना वार परवाना वार उसके निछावर हो जाते हैं। तो हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है कि अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता, अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता, लेकिन जब बना लेता है तो उसे जाहिल नहीं रहने देता।
اسے جاہل ہی نہیں رہنے دیتا۔ پہلے اس کی شان ہے کہ وہ کسی جاہل کو دوست نہیں بناتا، لیکن جب بنا لیتا ہے تو پھر اسے جاہل نہیں رہنے دیتا۔ اس کے پاس علوم کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اس کی نگاہ تحت الاسراء سے لے کے آسمانوں تک، عرش تک جاتی ہے، اور وہ ڈپیکل جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ بول پڑتا ہے، بلکہ وہ ان پڑھ اور چٹا جاہل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے انعام مل گئے ہوتے ہیں۔ اب اس کی پی ایچ ڈی والے بھی اس کے نیچے ہوتے ہیں، سائنسدان بھی اس کے نیچے ہوتے ہیں، اور سارے اس کے نیچے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کو بھی برکتوں والا بنائے، کرم نوازیوں والا بنائے، اور ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ تے مرشدہ دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا حجا ہو، جیوے مرشد کامل باہو، جن نے بوٹی لائی ہو۔